اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر سیدنا عمران علیہ السلام سورہ آل عمران کے اندر، اس پوری سورت کا نام ہی عمران علیہ السلام کی فیملی کے اوپر ہے، آل عمران. اس کے اندر عمران علیہ السلام جن کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ مسجد اقصیٰ کے والی ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں. ان کی کوئی اولاد ابھی تک نہیں ہے اور ان کا انتقال ہو جاتا ہے اس حال میں کہ ان کی بیوی، ان کی وائف پریگننٹ ہے. اب وہ چاہتی ہیں کہ میرے بیٹا ہو تاکہ میرا بیٹا بڑا ہو کر اپنے والد کی جگہ سنبھالے اور وہ بھی دین کی خدمت کرے، مسجد اقصیٰ کی خدمت کرے. انہوں نے ایک نیت کی اور اللہ سے دعا کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قرآن کے اندر نقل کیا. اذ قالت امرأة عمران رب انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے علیہ السلام نے یہ کہا، یہ دعا مانگی کہ اے میرے رب، میرے بطن میں جو ہے میں اس کو آپ کے لیے نظر کرتی ہوں، وہ اس کو ایکسکلوسیولی ڈیووٹ کرتی ہوں، تو اس کو قبول کر لیجئے میری طرف سے. بے شک آپ سننے والے بھی ہیں، آپ جاننے والے بھی ہیں. انک انت السمیع العلیم. نیت کیا ہے کہ بیٹا ہوگا اور وہ خدمت کرے گا. اللہ کی شان کہ بیٹی پیدا ہو گئی، اور انہوں نے کہا یا اللہ میری تو بیٹی پیدا ہو گئی. انی وضعتها انثى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے پتہ ہے کیا پیدا ہوا ہے، لیکن بیٹیاں قبول نہیں ہو سکتی کیا؟ اللہ تعالیٰ نے اس ماں کی دعا پر، اس کی نیت پر اس بیٹی کو ایسا قبول کیا کہ وہ ہو گیا جو انسانیت کی تاریخ میں نہیں ہوا. اس بیٹی نے ایک میراکولسلی، ایک معجزانہ طور پہ ایک بیٹے کو پیدا کیا جس کا نام عیسیٰ رکھا گیا. اور کیا شان ہے عیسیٰ علیہ السلام کی، سارے انبیاء کی کیا شان ہے، سب کی الگ الگ شان ہے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بھی کیا شان ہے. اس بیٹی سے اللہ نے وہ کام لے لیا جو انسانیت کی تاریخ میں نہیں لیا. کہاں سے یہ بات شروع ہوتی ہے؟ یہ بات شروع ہوتی ہے ماں کی نیت کی کہ میری اولاد ہوگی، اس کو میں دین کی خدمت کے لیے وقف کروں گی. اور ایک عورت، ایک لڑکی اس سے بڑھ کر کوئی کام کر ہی نہیں سکتی کہ وہ ایک ایسے بیٹے کو پیدا کرے یا ایک ایسی اولاد کو پیدا کرے جو آگے بڑھ کر دین کی خدمت کے بڑے بڑے کام کریں. یہ ایک ماں کی، ایک عورت کی، ایک لڑکی کی دنیا کے اندر سب سے بڑی کنٹریبیوشن. اور مرد تو یہ نہیں کر سکتا، مرد یہ کام کر ہی نہیں سکتا. تو مردوں کے اللہ نے کام بتائے ہیں، عورتوں کے اللہ نے کام بتائے. وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ. مرد عورتوں جیسے تھوڑی ہوتے ہیں. تو نیت کریں ازدواجی تعلق اللہ کے نام سے، دعا. اس کے بعد جب بیوی پریگننٹ ہو جائے، عورت پریگننٹ ہو جائے، وہ نیت کرے کہ اللہ میرا بیٹا نیک بنے. انبیاء نے اپنی نیک اولاد کی دعا مانگی تھی. نیکی شوڈ بی دا پرائیورٹی. یہ نہیں ہے کہ وہ اس کالج میں جا کے، اس یونیورسٹی میں جا کے اتنے گریڈز لے، یہ اور اتنے پیسے کمائے. پیسے آئیں گے، جتنا اللہ نے رزق لکھا ہے وہ آئے گا. رزق کی تو فکر آخری فکر ہونی چاہیے. محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ہارڈ ورک کرنی ہے، اپنے جو بھی اسباب ہے اس کو لینا ہے، لیکن اس کے بارے میں فکر مند ہو جانا، یہ فکر تو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا. کہ اللہ نے فرمایا کہ رزق واللہ خیر الرازقین، رزق سب سے بہترین رزق دینے والے تو اللہ کی ذات ہے. اصل چیز ہے انسانیت، وہ سبمیشن جو اللہ تعالیٰ میرے اور آپ سے چاہتے ہیں. وہ ماں باپ کی نیت، ان کے آپس میں تعلق، وہ کیا سوچتے ہیں اپنی اولاد کے بارے میں. تربیت کی بنیاد یہاں سے پڑتی ہے، یہاں سے پڑتی ہے. پلیز اس کی فکر کریں. انشاءاللہ یہ بات جاری رکھیں گے ہم لوگ. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، پھر آپ کے سوالوں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اسٹے ٹیون.